اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ سود اور دوسرا اللہ کے ولیوں کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والا جو ہے نا، یہ دو شخص، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ اللہ کے ولی کی بے ادبی کر رہے ہیں، بظاہر تو اللہ کے ولی کے اوپر وہ نقص کر رہے ہیں، لیکن بظاہر وہ اللہ کے ولی کے پیچھے جو طاقت ہے، جس نے اسے ولی بنایا ہے، جس نے یہ طاقت دی ہے، جس نے یہ کمال اسے دیا ہے، وہ چیلنج اس کو کر رہے ہیں۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ جس طرح آج لوگ بڑی لمبی زبان نکال کر کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے، وہ بظاہر اللہ کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اے اللہ یہ ہماری طرح ہی بندے ہیں، کھاتے بھی ہماری طرح ہیں، پیتے بھی ہماری طرح ہیں، ہاتھ ان کے بھی دو ہیں، پیر ان کے بھی دو ہیں، سارا کچھ ان کا ہماری طرح ہے، کان ان کے بھی دو ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے میں تخت بلقیس لے آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھنے والا کتا جو ہے اللہ اسے جنتی بنا دے؟ یعنی بظاہر وہ اللہ کے ولی کے اوپر بھونک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی عطا کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر دو حرف پہلے لگائے کہ ان لوگوں کے اندر سے یہ ساری باتیں دور ہو جائیں۔ یہ شخص اپنے آپ کو بڑا دنا سمجھنے والا، یہ بندہ 4 جماعتیں پڑھنے والا، 4 لفظ پڑھنے والا بندہ اگر کسی ممنوع علاقے میں جانا چاہے اور اس کے اوپر بورڈ لگا ہو نا، خبردار اس سے آگے عام لوگوں کا داخلہ منع ہے، تو وہاں رک جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں عام شخص ہوں، اگر میں اس سے آگے گیا تو کوئی نہ کوئی قانون مجھ پہ لاگو ہو جائے گا، کوئی سزا ہو جائے گی، میں قید ہو سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے مجھے جان سے بھی مار دیں۔ لکھ کے لگانے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے آگے والا علاقہ وہ ممنوع علاقہ ہے۔ تو یہ شخص وہاں پر ان 4 حرفوں کو پڑھ کر آگے قدم بڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا، جرت نہیں کرتا کہ میں آگے قدم بڑھا دوں۔ اس نے لکھا ہوا بورڈ دیکھ لیا، کسی انسان کا لکھا ہوا بورڈ، کسی بندے کا لکھا ہوا بورڈ، اور جسے مالک لکھے، جسے خدا کا قرآن بیان کرے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس طرف کس طرح یہ بے باکی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اس لکھے کی قدر اس نے ایک انسان جتنی بھی نہیں کی۔ اتنا ہی سوچ لیتا، ایک کھمبا جس کے اوپر واپٹا کے دفتر والے وہاں پر لکھ کر لگا دیں کہ خبردار اس کے قریب نہ جانا، اس کے اندر اتنا کرنٹ ہے، اتنے وولٹ ہیں، قریب بھی نہ جانا، وولٹ لکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی بندہ کہہ سکتا ہے یہی بجلی ہمارے گھروں میں جاتی ہے، تاریں ہمارے پیروں کے نیچے ہوتی ہیں، ہم تاروں کو روز پکڑتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہاں تم کہتے ہو قریب نہ جانا۔ تو یہ بندہ اتنا دنا ہے، سمجھتا ہے کہ بتی وہی ہے، بجلی وہی ہے، میرے گھر میں جاتی، میں ان جن تاروں سے یہ گزرتی میرے گھر میں ان کو پکڑ بھی لیتا ہوں، ان پہ پیر بھی رکھ دیتا ہوں، ان کا اپنے میرے جسم پہ لپٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہی بندہ بڑا دلیر ہو جاتا ہے جب اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے۔ یہاں سمجھ آ رہی ہے اسے، بتی وہی ہے، بجلی وہی ہے، کرنٹ وہی ہے، لیکن اسے کنورٹ کیا گیا ہے، بڑے وولٹوں سے چھوٹے وولٹوں میں لایا گیا ہے، اس کی پاور کم کی گئی ہے، اسے پہلے ٹرانسفارمر میں منتقل کیا گیا ہے، وہاں سے تاروں کے ذریعے اس کے میٹر میں لایا گیا ہے، میٹر سے پھر آگے مین سوئچ دیا گیا ہے، اس سے آگے پھر اس کے جتنی ضرورت اس کے گھر کے اندر اس کے مطابق 220 وولٹ اس کے اندر کیے گئے ہیں۔ اس لیے وہ قریب بھی ہو تو کوئی اس کا خطرہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ننگی تار نہ ہو، لیکن یہ اوپر سے گزرنے والی تاریں، یہ ٹرانسفارمرز کے ساتھ لگی ہوئی تاریں، ان کے بارے میں انہوں نے تختی لگائی ہوتی ہے کہ خبردار اس کے قریب نہ جانا، خطرہ ہے، وولٹ 440 یا جتنے وولٹ بھی ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اپنی بجلی جیسی بجلی نہ سمجھنا، دیکھنے میں وہی بتی ہے، جا یہیں سے رہی ہے، کنیکشن اس کا بھی اس کے ساتھ ہی ہے، لیکن دھوکہ نہ کھا جانا، غلطی نہ کر جانا، کسی غلط فہمی میں نہ رہ جانا،
کیونکہ یہ تاریں اور ہیں، ان کے اندر پاور زیادہ ہے. وہاں تمہارے ہاتھ میں بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ننگی نہ ہو، اس کے اوپر دوسری ربڑ وغیرہ ہو، تم ہاتھ میں پکڑو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. چلو ننگی بھی ہو لیکن اس کے ساتھ نہ لگو، بس قریب پڑی رہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر فٹ 2 فٹ 3 فٹ تک بھی اگر تم قریب ہوگا تو یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گی، یہ تمہیں اپنے ساتھ چمٹا لے گی اور تمہارا بچنا مشکل ہے. پھر اتنا سیانا بندہ ہے، اس کو پڑھ کر اس کے قریب نہیں جاتا. کبھی نکاح ٹرانسفر پہ خود چرچ کے کسی میں ڈی اے میں خود لگا دوں گا، کبھی نکاح اس تار کو بھی میں ایسے ہی پکڑ لوں گا، اس تار کے قریب چلا جاؤں گا، مجھے کیا ہوگا، یہ بجلی میرا کیا کر سکتی ہے، یہ بجلی تو وہی بجلی ہے. ادھر نہیں کہتا، ادھر بڑا دنائی کرتا ہے. اور یہاں جہاں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں دلیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کو داتا صاحب کیا کر لیں گے، بابا فرید کیا ہوتے ہیں، ولی کیا ہوتا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں. یہاں بڑا دلیر ہو جاتا ہے. یہاں اسے بورڈ نظر نہیں آیا، یہاں اللہ کا لکھا ہوا بورڈ اسے نظر نہیں آیا، حروف تنبیہ سے نظر نہیں آئی، حروف تحقیق سے نظر نہیں آیا، اسے سمجھ نہیں آئی. اللہ نماز کا حکم دے تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وآت الزکاۃ، زکات دے، حج کر، وہاں اس نے نہ تنبیہ لگائی نہ تحقیق لگائی. سب کے لیے تھا، سب مسلمانوں کے لیے شریعت ہے، سب کو اس سے فائدہ لینا چاہیے. لیکن ولایت کے بارے میں فرمایا جب ولی کی بات آ جائے تو پھر زبان کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، دل کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، نگاہ بھی نیچے رکھنی ہے، ادب سے میرے ولیوں کی بات کرنی ہے، ادب سے ان کا نام لینا ہے. اور مثال کے طور پر ادب کتنا ہونا چاہیے، ولیوں کی بارگاہ میں بندہ جائے تو ادب کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے صحابہ کاف کا واقعہ بیان کر کے فرما دیا. تھا تو کتا ذات کا لیکن ولیوں کا ادب کر رہا ہے. اور ولی بھی بنی اسرائیل کے، ولی بھی وہ جو صرف اپنی جان اور اپنا ہی ایمان بچانے کے لیے بھاگ گئے، شہر چھوڑ گئے صرف ایمان بچ جائے، جان بچ جائے. اور یہاں یہ ولی امت محمدیہ کے ہیں، یہ ولی سرکار دو علیہ وسلم کی امت سے ہیں، یہ ولی داتا صاحب ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمے پڑھا کر لاکھوں لوگوں کے ایمان بچائے، لاکھوں لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کی شاہراہ پر چلایا، لاکھوں لوگوں کو بتوں سے اٹھا کر اللہ کی بندگی میں لگایا. اور یہاں تم اتنا لمبی زبان نکال کے یہاں تمہیں کوئی خیال ہی نہیں آتا، یہاں تم بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہو. تو جس طرح تم کسی علاقے کے اندر لگا ہوا بورڈ دیکھ کر سمجھ جاتے ہو نا یہ علاقہ عام نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے الا انا اولیاء اللہ، خبردار بے شک یہ اب بات اللہ کے ولیوں کی ہو رہی ہے، عام نہ سمجھنا، عام نہ سمجھنا، انہیں اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، انہیں عام علاقے کی طرح قیاس نہ کرنا، انہیں عام بجلی کی تاروں کی طرح قیاس نہ کرنا. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست. تو یہاں ایس ایچ او کا دوست ہو تو اسے نہیں چھیڑتا، گلے پڑ جائے گا. ایس ایچ او ایک شہر کا مالک بنایا اسے جناب گورنمنٹ نے، وہ تو میرا جینا آرام کر دے گا. لیکن تو اللہ کے ولی کے، اللہ کے دوست کے خلاف کیسے بولتا ہے؟ کتنی جرت ہے تیرے اندر، کتنی پاور ہے تیرے اندر، کتنا نڈر ہو گیا تو، تجھے نظر ہی نہیں آیا اللہ پاک نے کتنا بڑا بورڈ لگایا ہے، کتنی بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور تو ہر حد کو کراس کرتے ہوئے سوچتا ہی نہیں ہے. تو سب سے بدبخت انسان وہ ہے کائنات کے اندر جسے دنیا کے ہر خطرے کا احساس تو ہو، دنیا کی لکھی ہوئی ہر خطرناک چیز کو دیکھ کر پڑھ کر اس سے تو بچے، اس سے تو احتیاط کرے، وہاں پر تو کوئی چول نہ مارے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی اس عبارت کو، اللہ تعالیٰ کی کی ہوئی تنبیہ کو، اللہ تعالیٰ کے اس آگاہ کے خطرے سے کیا ہوئے آگاہی کو کچھ بھی نہ سمجھے، بہت بڑا بدبخت انسان ہے وہ. اور اسی لیے فرمایا جو اللہ کے ولیوں کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے وہ بظاہر بے ادبی ان کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے.